جشا سنگھ راجپوت اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا کے پنجاب کے شہر چندی گڑھ سے ہے۔ میرے والد صاحب گاؤں کے سرپنچ تھے اور میں ان کی پہلی اولاد ہوں۔ میری پیدائش کے چند ماہ بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا انتقال کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے ہوا تھا۔ یقین سے کوئی نہیں بتا سکا تھا کہ کس چیز نے کاٹا ہے، لیکن سب کا اندازہ تھا کہ کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد پرورش میری دادی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد صاحب کی بہنوں نے ان کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ بچہ چھوٹا ہے اور ہماری ماں کے لیے اس کی پرورش کرنا اور سنبھالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ دوسری شادی کر لو۔ مگر میرے والد صاحب اس بات کے لیے قطعی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوتیلی ماں اولاد کو وہ پیار نہیں دے سکتی جس پیار کی اولاد کو ضرورت ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کسی عورت کے ظلم کا شکار ہو جائے۔ بہت عرصے تک ہمارے گھر میں یہ بحث مباحثہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کے سامنے ہار ماننے کی بجائے ان کی بہنوں نے میرے والد صاحب سے ناراضگی کر لی۔ دوسری طرف میری دادی کی صحت بھی کمزور ہوتی گئی اور ان کے لیے مجھے سنبھالنا ممکن نہ رہا، تو مجبوراً میرے والد صاحب کو دوسری شادی کرنا پڑ گئی۔ میرے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھا، لیکن جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا اور مجھے سمجھ آیا کہ سوتیلی اور سگی ماں کیا ہوتی ہے، تو مجھے اپنی سوتیلی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ میری سوتیلی ماں نے شاید مجھ پر کبھی تشدد نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری پھپھو اور دادیاں مجھ پر نگہبان تھیں کہ کہیں میری سوتیلی ماں مجھے مارے پیٹے یا ڈانٹے نہ۔ یہاں پہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر عورت میں ایک قدرتی ممتا ہوتی ہے، ان کی وہ ممتا انہیں ایسا نہیں کرنے دیتی تھی۔ بہرحال میں وثوق سے آج بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی طرف سے پیار محبت ملنے کے باوجود بھی میرے دل میں ان کے لیے خلش سی پیدا ہوتی گئی۔ پھر میں نے آزمائشی طور پر دیکھنے کے لیے کہ اس گھر میں میری یا میری سوتیلی ماں کی اہمیت زیادہ ہے، اپنے والد صاحب کو ماں کے متعلق جھوٹی شکایتیں لگانا شروع کر دیں، اور مجھے حوصلہ اس وقت ملا جب میری شکایتوں پر میرے والد صاحب نے میری سوتیلی ماں کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس دوران میرا ایک سوتیلا بھائی بھی پیدا ہوا۔ پہلے بھائی کے پیدا ہونے کی وجہ سے میرے والد صاحب کا پیار بھی بٹ گیا اور میری ماں کی توجہ بھی بٹ گئی، گو کہ انہوں نے سوتیلے بھائی کو مجھ پر ترجیح کبھی نہیں دی، لیکن پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب وہ روتا تھا تو میری ماں سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ اب میری شکایت کرنے کے باوجود بھی میرے والد صاحب میری ماں کو صرف گالم گلوچ کرتے تھے، اس کو مارتے پیٹتے نہیں تھے۔ یہ چیز بھی میرے اندر ایک خلش پیدا کرتی گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ چھوٹے بھائی کے پیدا ہونے کی وجہ سے میری اہمیت گھٹ گئی ہے، میرے والد صاحب کا پیار بھی مجھ سے گھٹ گیا ہے، اس لیے میں نے ماں کو اور اپنے سوتیلے بھائی کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ خیر، یہ وقت گزرنا تھا، گزرتا رہا، میں جوان ہو گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی بچپنے کی حدود سے نکل گیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو راستے سے ہٹا دوں، لیکن مجھے کامیابی نہ ملی، یہاں تک کہ میری دونوں پھوپھیوں کی شادی ہو گئی۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد گاؤں والوں نے میرے چھوٹے بھائی کو سرپنچ مقرر کرنا چاہا، لیکن میرے بھائی نے مجھے عزت دیتے ہوئے کہا کہ اس عہدے کا حقدار میرا بڑا بھائی ہے۔ یوں گاؤں کا سربراہ بھی میں مقرر ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی نے اچھی تعلیم حاصل کی، میری اور اس کی شادی ایک ساتھ کر دی گئی۔ شادی کے بعد میرے بھائی نے سول سروسز کا امتحان پاس کیا اور وہ وزارت خارجہ کے محکمے میں بہترین عہدے پر ملازمت کے لیے بھرتی ہو گیا۔ میرے بھائی نے جب ملازمت حاصل کر لی تو اپنی ساری زمین کاشت کے لیے مجھے دے دی اور کہا کہ آپ کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور آمدنی کے ذرائع کم ہیں، اس لیے میری زمین بھی آپ کاشت کریں تاکہ آپ کے اخراجات آسانی سے پورے ہو سکیں۔ میرے بھائی کی اتنی ساری قربانیاں بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت اور رحم پیدا
نہ کر سکیں۔ میں آج بھی کسی نہ کسی طرح کوشش میں تھا کہ اس کو جان سے ہی مار دوں، لیکن یہ موقع مجھے بہت دیر بعد ملا، جب میرے بھائی کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تو مجھے لگا کہ اب میری جائیداد کا حصہ بٹ جائے گا۔ ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جن دنوں میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، انہی دنوں میری بھابھی کی پوسٹنگ پولینڈ کے اندر انڈین ایمبیسی میں ہو گئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر پولینڈ منتقل ہو رہا تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا تھا کہ اپنے بھائی اور بھابھی اور بھتیجے کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے میں جاؤں گا۔ میں نے پلان بنا لیا تھا کہ اسے آج راستے سے ہٹا دینا ہے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پہلے میں نے کرائے کے کچھ گنڈے بٹھا رکھے تھے۔ جگہ بالکل ویران تھی۔ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو وہاں پر ختم کروا دیا اور ان کا بیٹا زندہ ان کے پاس لٹا دیا۔ میں صرف یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک بچہ بھوکا اور پیاسا کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ بھائی اور بھابھی کے چہرے میں نے مسخ کروا دیے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ میں 3 دن تک وہاں جا کر دیکھتا رہا، وہ بچہ زندہ تھا، مگر چوتھے دن جب میں گیا تو وہ بچہ بھی وہاں پہ مرا پڑا تھا۔ اس دوران میری سوتیلی والدہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ میرے بیٹے نے کوئی رابطہ نہیں کیا، وہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو جھوٹ موٹ کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری 3 دن کی انڈیا میں ہی ایک میٹنگ ہے اور ٹریننگ ہے، وہ 3 دن میں یہاں ہی انتہائی بزی رہے گا، اس کے بعد یہیں سے فلائٹ لے گا اور نکل جائے گا۔ میری سادہ اور ان پڑھ سوتیلی ماں نے میری بات پر یقین کر لیا، مگر چوتھے دن جب بچہ بھی مر گیا تو میں نے وہ لاشیں ایک گاڑی میں رکھوائیں اور اس گاڑی کو روڈ پر لا کر آگ لگوا دی، اور پھر والدہ کو بتا دیا کہ بھائی اور بھابھی روانہ ہونے والے تھے، لیکن ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے اور وہ اس کے اندر جل کر مر گئے ہیں۔ ان کا بچہ بھی اس کے اندر فوت ہو گیا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ میری بری حرکات اور عادات کی وجہ سے بھی میری ماں کو یہ شک نہ ہوا کہ میں نے اس کے بیٹے کی جان لی ہے۔ اس صدمے کے بعد وہ بالکل بستر پر پڑ گئی اور جلد ہی چل بسی۔ اب ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میرے کارناموں کی وجہ سے مجھ پر شک کرتا یا میرے خلاف کوئی ثبوت باقی رہتا، اس لیے میں بے فکر ہو گیا۔ مگر میرے ظلم نے مجھے بتایا کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ انسان بنائے ہیں، اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اتنے بڑے ظلم کے بعد میرے ساتھ یہ حادثہ ہونے لگا کہ میری جو بھی اولاد ہوتی ہے وہ 4 دن زندہ رہتی ہے اور پھر فوت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز، عامل، حکیم سب مجھے میری بیوی اور پیدا ہونے والے بچے کو نارمل قرار دیتے ہیں، لیکن وہ 4 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ اس چیز نے مجھے اور میری بیوی کو ذہنی مریض بنا دیا۔ وہ اس زمین جائیداد جس کی خاطر میں نے اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کو مروا دیا تھا، اب میں چاہ کر بھی اس زمین کا وارث پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن میری سزا یہاں ہی ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً اپنے بھائی کے فوت ہو جانے کے 6 سال کے بعد مجھے اچانک پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پوچھنے پر پولیس والوں نے بتایا کہ تم پر 3 قتلوں کا الزام ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سے قتل ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو قتل کیا ہے۔ میں نے ان کو لاکھ ثبوت دیے کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور بتایا کہ ہمارے پاس پکا ثبوت ہے۔ جب مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے وہی 2 لوگ گرفتار تھے جن کو پیسے دے کر میں نے اپنے بھائی اور بھابھی اور بھتیجے کو مروایا تھا۔ مجھے ان قتلوں کے جرم میں سزا ہو گئی اور آج میں جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ دونوں کرائے کے قاتل تو جیل میں ہی مر گئے ہیں، لیکن مجھے موت بھی نہیں آ رہی۔ وہ زمین، وہ جائیداد جس کی خاطر میں نے اپنے سوتیلے بھائی اور بھتیجے بھابھی کو مروایا تھا، وہ آج میری بیوی کے بھائی بیچ کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ وہی زمین بیچ کر اس کے بھائی یورپ اور امریکہ میں سیٹل ہو چکے ہیں، یہاں بھی انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اپنے جرم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جس مالک نے یہ کائنات بنائی ہے اس کو اپنی یہ مخلوق اتنی پیاری ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیتا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کا طریقہ کار اتنا
ज़बरदस्त है कि इंसान कभी सोच ही नहीं सकता वो जिन हालात का शिकार है उन हालात का शिकार होने की वजह क्या है। यहाँ मेरे साथ और जो भी लोग कैद हैं वो ये बताते हैं कि हम फलां जुर्म करके आए हैं, लेकिन जब भी मैं तहकीक करता हूँ तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा गुनाह, कोई ना कोई ऐसा जुल्म किया होता है जिसके एवज़ उनको यहाँ रखा जाता है। गो के सामने उनका वो जुर्म आया होता है, लेकिन पीछे उस सज़ा देने वाले का हाथ ही होता है जिसने मुझे सज़ा दे रखी है, और बेशक वो कोई और हस्ती नहीं, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह वाहिदुल कहार है। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं, जो कि एक हकीकत पर मबनी कहानी थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।